کہتے ہیں کہ وہ شخص جو دوسروں کے لیے آگ جلاتا ہے اس سے زیادہ خود جلتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی بڑی تعداد غصہ، نفرت اور تکبر کی آگ میں جل رہی ہے۔ آج ہم بات کریں گے آگ، انسان اور انسانیت کی۔ فرض کریں دیگر جانوروں کی طرح انسان بھی آگ جلانے کی اہلیت سے محروم ہوتا تو یہ دنیا کیسی ہوتی؟ آج ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں اس کی ترقی کے پیچھے لاکھوں برس پہلے ہونے والا ایک واقعہ تھا جس نے انسان کو آگ جلانے کے فن سے روشناس کیا۔ جب تک انسان نے آگ جلانا نہیں سیکھی تھی ہر وقت اسے یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کوئی جنگلی جانور اسے نہ کھا جائے یا وہ سردی میں ٹھٹر کر نہ مر جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بہتر اور محفوظ مقام کی تلاش میں یہاں سے وہاں گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ صبح سے شام تک 12 میل پیدل چلنے کے بعد رات میں تھکے ہارے مرد جب آگ جلا کر اپنے قبیلے میں بیٹھتے ہوں گے تو مختلف آوازوں اور اشاروں کی مدد سے دن بھر کے تجربات عورتوں اور بچوں کو بتاتے ہوں گے۔ اسی دوران انہوں نے اظہار کے نت نئے طریقے بھی سیکھ لیے ہوں گے جس میں وہ زبان کی ایجاد اور پینٹنگ بھی شامل ہیں۔ اتفاقی طور پر آگ جلانے کے شواہد تو 8 لاکھ سال پہلے سے ملتے ہیں، لیکن تقریباً 3 لاکھ سال پہلے آگ کا روزانہ کی بنیاد پر استعمال شروع ہو گیا تھا۔ کروڑوں سال سے اس زمین پر رہنے والے جانوروں کو دوسرے جانوروں، موسم کی سردی اور گرمی نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اس انسان نے آگ کا استعمال سیکھ کر پہنچایا۔ یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ جتنی اکتا دینے والی زندگی آج کے انسان کی ہے لاکھوں یا کم از کم 12,000 سال پہلے کے انسان کی نہیں تھی۔ انسان غاروں میں، جنگلوں میں، باغوں میں، دریاؤں میں، سمندر میں ادھر سے ادھر گھومتا رہتا تھا۔ تقریباً 45,000 سال پہلے جب انسان آسٹریلیا پہنچا تو بڑے بڑے جانوروں کو دیکھ کر گھبرایا نہیں بلکہ ارد گرد جھاڑیوں اور جنگلوں میں آگ لگانا شروع کر دی۔ یہ آگ انسان نے اتنی چالاکی سے لگائی کہ جانوروں کے لیے بھاگنا مشکل ہو گیا اور وہ اس آگ میں جل کر مر گئے۔ اس عمل سے انسان کو 2 بڑے فائدے حاصل ہوئے۔ انسان ان جلے اور پکے ہوئے جانوروں کا گوشت، سکے ہوئے آلو، پیاز اور دیگر سبزیوں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ انسان کے لیے دور سے آئے ہوئے جانوروں پر نظر رکھنا آسان ہو جاتا تھا۔ انسان نے یہ آگ چھوٹے پیمانے پر نہیں لگائی تھی۔ انسان کی عادت ہے کہ وہ خود کو معصوم، بے ضرر یا عظیم ثابت کرنے کے لیے اپنے گناہوں کا ذمہ دار بآسانی دوسروں کو ٹھہرا دیتا ہے۔ وہ یہ کام کرنے میں وہ ماہر ہے، وہ کبھی بھی خطا کار نہیں ہوتا۔ موسم، حالات اور تقدیر تک انسان نے کسی کو نہیں بخشا، یہاں بھی انسان نے یہی کیا۔ 90% سے زائد بڑے بڑے جانوروں کے خاتمے کی ذمہ داری موسم کی تبدیلی پر ڈال دی۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ان جانوروں کے آباء و اجداد لاکھوں برس سے اس سے زیادہ شدید موسم کی سختیاں جھیل کر آ رہے تھے۔ یہ اتفاق ہے کہ انسان آسٹریلیا میں اس وقت پہنچا جس وقت سردی کا یہ شدید دور چل رہا تھا، لیکن یہ کہنا کہ جانوروں کی نسلوں کا معدوم ہو جانا موسم کے سبب تھا غلط ہے۔ شواہد کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ نباتاتی فوسلز یا یوں سمجھیں کہ جانوروں کے ڈھانچے پر کی گئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جانور جل کر مرے تھے، موسم کی تبدیلی سے نہیں۔ دوسری حقیقت یہ بھی سامنے آئی ہے کہ یوکلپٹس کے درخت جو کہ آگ نہیں پکڑتے وہ دور تک پھیل گئے اور ان درختوں کے پتوں پر گزارا کرنے والے جانور بھی زندہ رہے، باقی اکثر ختم ہوتے چلے گئے۔ کچھ ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ اس ساری تباہی کی وجہ اکیلا انسان نہیں ہے۔ ایک طرف موسم کی سختیوں نے تو دوسری طرف انسان کی آمد نے مل کر ان جانوروں کا خاتمہ کیا۔ حقیقت کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ آسٹریلیا ہی نہیں دنیا کے کتنے ہی حصے ایسے ہیں جہاں انسان کے پہنچنے سے پہلے جانور لاکھوں سال سے چین کی زندگی گزار رہے تھے، ان کا خاتمہ شروع ہو گیا۔ آگ کا سب سے بڑا استعمال انسان نے کھانا پکانے کے لیے کیا۔ کچا گوشت چبانے میں انسان گھنٹوں صرف کرتا تھا۔ آگ پر پکے ہوئے گوشت کھانے کی مدد سے انسان کے پاس گھومنے پھرنے، شکار کرنے اور منصوبہ بندی کرنے کا وقت مل گیا۔ آگ کے متعلق جتنی بھی باتیں اب تک آپ کو بتائی گئی ہیں وہ تو سمجھیں کل کی سی بات ہے۔ آگ کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ ماہرین ارضیات کے مطابق چٹانوں سے ملنے والے چارکول اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ تقریباً 40 کروڑ سال پہلے زمین پر قدرتی طور پر آگ لگ جانا معمول کی بات تھی۔ انفرادی طور پر ہی نہیں، اجتماعی طور پر بھی ملکوں اور قوموں نے اپنے اندر موجود غصے کی آگ بجھانے کے لیے گھر کے گھر، گاؤں کے گاؤں اور شہر کے شہر زندہ جلائے ہیں۔ آگ جو اللہ کا بہت بڑا عطیہ تھی، انسان نے اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہوئے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس سے کسی اور کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔